محنت کرو. اور محنت کسے کہتے ہیں؟ محنت کہتے ہیں جان اور مال کے لگانے کو، اسے محنت کہتے ہیں. جس چیز پر جان مال لگائی جاتی ہے وہ محنت بنتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی دوستو بزرگوں کہ یہ جو ہماری دعوت کا کام ہے یہ ایک محنت ہے، یہ تقریر نہیں ہے، یہ اجتماع نہیں ہے، یہ خالی جمع ہو جانا نہیں ہے، یہ خالی سن کے اپنے گھروں کو چلا جانا نہیں ہے، بلکہ ایک مستقل محنت کی دعوت دی جا رہی ہے. اور محنت کے کرنے سے پہلے سیکھنے کی دعوت ہے کہ پہلے سیکھ لو. آدمی جو بھی محنت کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے سیکھتا ہے. یہ ہر سمجھدار آدمی کسی محنت کو کرنا چاہتا ہے اور اس محنت سے نفع اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام ہر سمجھدار آدمی یہ کرتا ہے کہ اس محنت کو سیکھا جائے. کیوں؟ سیکھ کر کریں گے تو صحیح کریں گے، اور بغیر سیکھے کریں گے تو غلطی کا اندیشہ ہے. محنت صحیح کریں گے تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اور غلط محنت ہوگی تو اندیشہ یہ ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے. آپ موٹر چلانا چاہتے ہیں، جی آپ موٹر چلانا چاہتے ہیں، آپ ڈرائیور بننا چاہتے ہیں، آپ پائلٹ بننا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو ہر ایک آپ کو یہ مشورہ دے گا اور خود آپ کی بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی مجھے اگر کار چلانا ہے تو مجھے پہلے کار چلانا سیکھنا پڑے گی. اگر میں نے بغیر سیکھے کار چلانا شروع کر دی تو کار اپنی ذات سے کتنی ہی بہترین ہو اور کتنی ہی اچھی ہو، لیکن ہوگا کیا؟ سڑک کے اوپر زلزلہ آ جائے گا، لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، کتنے ایکسیڈنٹس ہوں گے اور کتنے تماشے ہوں گے. کار تو جائے گی گیریج میں، کار تو ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اور میں اور آپ جائیں گے سلاخوں کے پیچھے جیل میں. سب کیا ہوا؟ بغیر سیکھے کار چلانا شروع کر دی. کار چلانا تو بہت بڑی بات ہے. گھر میں کھانا پکانا، روٹی بنانا، چاول بنانا، یہ کبھی آپ نے سیکھا نہیں. عمر بھر گھر والوں کو دیکھتے رہے، کھانا پکاتے ہوئے دیکھتے رہے، روٹی بناتے ہوئے دیکھتے رہے، چاول پکاتے ہوئے دیکھتے رہے، مگر کبھی خود نہیں کیا، کبھی سیکھا نہیں. ایک دن بیگم بیمار تھی، ہم چلے گئے باورچی خانے میں، تو اس دن کیا ہوگا؟ باورچی خانے میں زلزلہ آ جائے گا. جی برتن الگ ٹوٹیں گے، ہانڈیاں الگ کالی ہوں گی، ہاتھ جلیں گے، نہ روٹی بنے گی نہ روٹی آٹے میں پانی ڈالنا چاہیں گے وہ دلیا بن جائے گا. چاول چاول کا کیا ہو جائے گا؟ جی حلوہ، چاول حلوہ بن جائیں گے. ارے کیا ہوا صاحب؟ اتنے دن آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے گریجویٹ، اتنے بڑے سائنسدان، اتنے بڑے ہارٹ سرجن اور اتنے بڑے فزیشین اور اتنے بڑے کمپیوٹر اسپیشلسٹ. آج کل تو کمپیوٹر اسپیشلسٹ کی مانگے ہر جا. اتنے بڑے کمپیوٹر اسپیشلسٹ ایک روٹی نہیں بنا سکتے، چاول نہیں بنا سکتے. کیسے آدمی ہیں آپ؟ سیکھا نہیں. تو ہر سمجھدار آدمی محنت کرنے سے پہلے سیکھتا ہے. سیکھ کر کرے گا، صحیح کرے گا، نتیجہ صحیح نکلے گا. خود بھی فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا. غلط کرے گا تو خود بھی نقصان بھگتے گا اور پتہ نہیں اور کتنوں کو نقصان میں لے جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ محنت تو کرنا ہے مگر محنت کرنے سے پہلے اسے سیکھو. یہ جو نکلنا ہے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، یہ محنت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محنت سیکھنے کے لیے ہے. محنت 40 دن کی نہیں ہے. یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ 40 دن 4 مہینے کی نہیں، یہ تو زندگی بھر کی محنت.
یہ تو جب سے آدمی نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر حتیٰ یأتی عقل یقین تک کی محنت ہے کہ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے تمہیں یہ محنت کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ فرشتہ اجل آ جائے۔ تو یہ 40 دن 4 مہینے کی محنت نہیں بھائی جی، لوگ سمجھتے ہیں 40 دن 4 مہینے کی محنت نہیں، یہ 4 مہینے کی محنت نہیں ہے، یہ سال بھر کی محنت بھی نہیں ہے، یہ 10 سال کی محنت بھی نہیں ہے، یہ تو موت تک کی محنت ہے۔ لیکن کیا کرو، پہلے نکلو سیکھو، نکل کر سیکھ لو اور سیکھ کر پھر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ہم نے یہ محنت سیکھ لی، دین کے زندگی میں آنے کی محنت سیکھ لی اور پھر اس کو کرتے رہے تو کرتے 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 اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آہستہ آہستہ دین آئے گا، آہستہ آہستہ دین آئے گا۔ اور اگر موت سے پہلے پورا پورا دین آ گیا، ماشاءاللہ، دیکھو کچھ لوگ آپ کے آزو بازو سو رہے ہیں، انہیں ذرا ہوشیار کر دو۔ سوتے ہوئے آدمی کوئی محنت نہیں سیکھ سکتا۔ کار چلانا سیکھنا ہے تو سوتے ہوئے سیکھیں گے؟ کیوں بھائی؟ سوتے ہوئے سیکھیں گے یا جاگ کر سیکھیں گے؟ جی بولو، کوئی محنت سوتے ہوئے نہیں سیکھی جا سکتی۔ جی ہاں، مولانا عبید اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر ہم نے یہ محنت سیکھی، صحیح سیکھی اور پھر کی تو انشاءاللہ اللہ تعالی آہستہ آہستہ دین دیں گے۔ اور اگر موت سے پہلے پہلے پورا دین زندگی میں آ گیا بس پھر تو مزے ہی مزے، وبہا مرتے ہی سیدھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، سیدھے بغیر کسی رکاوٹ کے انشاءاللہ۔ اور محنت سیکھی اور کی بھی، لیکن اس کے باوجود بھی دین نہیں آیا، کچھ کمی بیشی باقی رہ گئی جی، کچھ سکون باقی رہ گیا، کچھ کمی باقی رہ گئی اور اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اب بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کریں گے جن کی زندگی میں پورا دین تھا۔ ہاں، حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کی زندگی میں پورا دین تھا۔ اور ہمیں تو حشر سے مطلب ہے جی، ہمیں تو اپنا نتیجہ چاہیے کہ نتیجہ صحیح نکل جائے، اور اس کی دلیل دی انہوں نے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دیکھو ایک آدمی قرآن شریف کے حفظ کرنا شروع کرتا ہے اور حفظ کرتے 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 ابھی کچھ قرآن شریف ان سے حفظ ہوا تھا اور کچھ نہیں ہوا کہ موت آ گئی، انتقال ہو گیا، تو حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا حشر جو ہوگا وہ مکمل حافظوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ نہیں ابھی اس کا قرآن حفظ نہیں ہوا، پورا حفظ نہیں ہوا، چلو اس کو پیچھے ہٹاؤ، اسے عام امت کے ساتھ کھڑا کرو۔ نہیں، اگر فرشتے عام امت کے ساتھ کھڑا بھی کرنا چاہیں گے تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ نہیں، اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ، ان کی صف میں لے جاؤ جو پورے حافظ، اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو مکمل حفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس اللہ کے بندے نے نیت کی تھی کہ میں قرآن شریف حفظ کروں گا، اور پورا قرآن حفظ کرنے کی نیت کی تھی، اور نیت کے مطابق اس نے چلنا بھی شروع کر دیا اور محنت بھی شروع کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی زندگی نے اسے مہلت نہیں دی اور بیچ میں موت آ گئی، اس میں اس کا کیا قصور؟ بھئی زندگی موت اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اس کا کیا قصور؟ لہذا لے جاؤ۔ فرمایا ایک آدمی ہے جو بیچارہ دماغ کا کمزور ہے، وہ حفظ کرتا ہے
بھول جاتا ہے، حفظ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، حفظ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن برابر پیچھے لگا ہوا ہے اور محنت نہیں چھوڑتا، اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا اسے بھی مکمل حفاظ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو قیامت تک اسے حفظ کراتا رہے گا، یہاں تک کہ جب یہ میدان قیامت میں اٹھے گا تو پورا حافظ ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے جی؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ محنت سیکھو، اور شرط یہ ہے کہ محنت کرو، کہاں پہنچو گے اس کی فکر نہ کرو، اللہ جہاں تک پہنچائیں گے پہنچو گے، اور جو باقی رہ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کوشش کرتا ہے کہ اچھی طرح پڑھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، دھیان کے ساتھ پڑھے، لیکن بہرحال ہم تو انسان ہیں، یہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جہاں نیت باندھی اور بھاگے، کہاں جہاں سے آئے تھے وہاں جی، جو جہاں سے آئے ہیں، اس وقت جماعتوں میں بھی جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو جہاں سے آئے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اللہ اکبر کہاں، اور دلی والے دلی میں، اور یو پی والے یو پی میں، اور امریکہ والے امریکہ میں، اور دکان والا دکان میں، اور کاروبار والا کاروبار میں، اور بیوی بچوں والا بیوی بچوں میں۔ یہ تو جناب کا ہوا تجربہ ہے کہ جہاں نیت باندھی وہاں آدمی اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں سے نکل کر آیا ہے۔ تو ہمارا تو یہ حال ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی کہ صاحب جی ہمارا دھیان صحیح رہے، اللہ کا دھیان ہو، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اب آدمی نے کوشش کی، اپنی کوشش کے مطابق جو دھیان بنا سو بنا، اور جو رہ گیا سو رہ گیا، لیکن جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا اس نے اتنی کوشش کر لی۔ تو فرمایا کہ یہ نماز جب فرشتہ اسے اوپر لے جاتا ہے، اللہ کے پاس لے جاتا ہے، تو اسے درست کر کے لے جاتا ہے، نماز کو درست کر کے لے جاتا ہے جی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ 6 نمبر ہیں جس پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ اسی لیے اس کی بار بار اس کا مذاکرہ کیا جاتا ہے، جماعت میں نکلنے کے بعد ہر روز اس کا مذاکرہ خود کرتے ہیں، دوستوں سے کرواتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں، انہیں بار بار کہا جاتا ہے، انہیں بار بار سنایا جاتا ہے کہ ذہن میں یہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ یہ 6 نمبر ہیں جس پر مجھے زندگی گزارنا ہے۔ یہ اگر آگے تو بس جی، یہ اگر آگے تو 6 دروازے ایسے میری زندگی میں کھل جائیں گے کہ جن دروازوں کے ذریعے سے باقی دین آئے گا۔ اور یہی وہ 6 باتیں ہیں جن پر سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہے، اور یہی وہ 6 باتیں ہیں جس پر مکی دور میں آقا نامدار سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین دینے سے پہلے اور پورا دین دینے سے پہلے ان باتوں پر محنت کرائی کہ ان کا ایمان بنے، ان کا دھیان صحیح ہو، ان کا علم صحیح ہو جی، ان کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھے، ان کے اخلاق صحیح ہوں، ان کی نیت صحیح ہو، اور یہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، اس کے لیے جان لگائیں، اس کے لیے مال لگائیں، اس کے لیے قربانیاں دیں۔ جب یہ 6 نمبر صحابہ کی زندگی میں آئے، اس کے بعد مدینہ آنے کے بعد اب باقی دین آیا، اب باقی دین آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ 6 نمبر جو ہیں، ان کی مثال ایسی ہے، کسی زبان کے سیکھنے کے لیے اگر آپ کسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا سیکھنا پڑے گا؟ الفابیٹس۔ سب سے پہلے کیا سیکھو؟ حروف تہجی۔ سب سے پہلے ابجد سیکھو، سب سے پہلے الفابیٹ سیکھو۔ الفابیٹ سیکھ جاؤ گے، حروف تہجی سیکھ جاؤ گے، تو باقی پوری زبان کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔
ہے نا؟ سب سے پہلے بچے کیا پڑھاتے ہیں؟ ABCD، الف با تا سا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ پوری زبان نہیں ہے، لیکن یہ زبان کے سیکھنے کے لیے بنیادی محنت ہے. یہ آپ نے سیکھ لی تو تقریر کرنا بھی آ جائے گی، بولنا بھی آ جائے گا، سمجھنا بھی آ جائے گا، بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکیں گے، مضمون لکھنا بھی آ جائے گا. پوری زبان قابو میں آ جائے گی اگر آپ نے الفابیٹ سیکھ لیے. اور اگر نہیں سیکھے، اگر الفابیٹس نہیں سیکھے تو عمر بھر زبان قابو میں نہیں آ سکتی. یا یوں سمجھ لیے کہ ایک گھر ہے، ایک گھر ہے. اس گھر میں، اس گھر کے کچھ تو ارکان ہیں اور کچھ شعبے ہیں. ان ارکان سے مل کر شعبے بنتے ہیں اور شعبوں سے مل کر گھر بنتا ہے. جیسے یہ مسجد ہے، یہ مسجد، یہ گھر ہے، ایک عمارت ہے. اب اس عمارت کے کچھ تو ارکان ہیں اور کچھ اس کے شعبے ہیں. ارکان کیا ہے؟ ارکان تو یہ پلر ہے، ایک رکن ہے اس کا، یہ دیواریں ہیں، یہ چھت ہے، یہ فرش ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ارکان. اب ان سے مل کر مسجد بنی اور مسجد میں مختلف شعبے ہیں. جی سامنے کا حصہ ہے، ممبر ہے، محراب ہے، پیچھے کا حصہ ہے، صحن ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شعبے. گھر ہے تو گھر کے مختلف شعبے ہوتے ہیں کہ صاحب یہ دیوان خانہ ہے اور یہ بیڈ روم ہے اور یہ کچن ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور یہ ورانڈا ہے اور یہ فلاں چیز ہے. اب یہ تو شعبے ہیں. یہ شعبے کیسے بنے؟ یہ شعبے بنے ارکان سے، اور ان ارکان سے مل کر شعبے بنے اور شعبوں سے مل کر پورا گھر بنا. ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سوال یہ ہے کہ یہ ارکان کیسے بنے، یہ پلر کیسے بنے، یہ دیوار کیسے بنی ہے، اور یہ چھت کیسے بنی ہے، اور یہ فرش کیسے بنا ہے. اسی طرح سے دین ہے کہ دین کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ شعبے ہیں. اس کے ارکان تو ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ دین کے 5 ارکان ہیں اور 5 ہی دین کے شعبے ہیں. ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ 5 شعبے ہیں. ان ارکان سے مل کر شعبے بنے اور شعبوں سے مل کر پورا دین بنا. اور حالات کے بننے کا انحصار جو ہے وہ پورے دین پر ہے، ادھورے دین پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو رکھی ہے، ہماری غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم دین پر کچھ چلتے ہیں. کچھ تو ایک ٹانگ تو ہے دین میں اور ایک ٹانگ ہے نافرمانی. آدھے تیتر آدھے بٹیر. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آدھے تیتر آدھے بٹیر. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، تو یہ ادھورے دین پر کامیابی نہیں ملتی. کامیابی جو ملتی ہے، حالات جو درست ہوتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ شانہ دوسری قوموں پر جو غلبہ دیتے ہیں اور دوسری قوموں کو جو سرنگوں کرتے ہیں، وہ پورے دین پر کرتے ہیں کہ پورا دین زندگی میں ہو. اور وہ پورا دین بھی 2-4 کی زندگی میں ہونا کافی نہیں ہے. 150 کروڑ کی امت میں جی یہ کافی نہیں ہے کہ 50-60 آدمیوں کی زندگی میں پورا دین ہو، بلکہ 150 کروڑ کی امت میں کم از کم 125 اور 130 کروڑ کی امت میں وہ کی تعداد میں پورا دین ہونا چاہیے. اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اتنا بڑا مسئلہ ہے. جب کہیں جا کر اللہ تعالی حالات کو بدلیں. یہ حالات کب بدلیں گے؟ جبکہ امت کے سواد اعظم میں دین ہو اور مکمل دین، پورا دین. تو اب یہ ارکان مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم